آپ نے ایم شور یہ پڑھ لیا ہوگا اور آپ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ان کی نیت نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو ہے بہت مشکل ہے کہ ان کے بعد طریقہ کار، پر وہی جو پرانے بہانے تھے سارے دوبارہ دہرائے گئے اور آخر میں بہانہ لیا گیا کہ 254 کے تحت گنجائش ہے، اور بہانہ جو فائنلی استعمال کی گئی شرک آئینی کی 218 218(3) ریڈ وتھ سیکشن 58 اینڈ سیکشن 8 کو ملا کے، اور ایک ورکر پارٹی کا اختر حسین اور فیڈریشن آف پاکستان کے پریسیڈنٹ دے کے انہوں نے یہ کینسل کر دیے ہیں اور 8 اکتوبر تو لے گئے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے فائنل جس شک کے اوپر کیا ہے، پہلے تو اس میں کہ یہ کتنی ریلیونٹ ہے اور 254 کی جو لوازمات ہیں وہ یہ پوری کرتی ہیں کہ نہیں؟ ہمیں یہ تو بہت بےہودہ اختراع ہے جو نکالی گئی ہے آئین کی۔ آرٹیکل 254 میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور لوگ تسلیم کرتے ہیں، اگر آرٹیکل 254 کو پڑھیں تو آرٹیکل 254 ایکس پوسٹ فیکٹو، یعنی ماضی میں کچھ ہوا ہو اور وہ تجاوز کر گیا ہو میعاد سے، یہ کام ہو گیا ہو تجاوز کر گیا ہو میعاد سے، تو اس کو صرف اس لیے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے اگر ادروائز ویلڈ ہو کہ وہ میعاد سے تجاوز کر گیا۔ یہ وہ کہتا ہے، یعنی یہ کنڈون کرنے کا پرنسپل ہے، آتھرائز کرنے کا اختیار نہیں ہے اس کے تحت۔ کنڈون یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو آپ درگزر کر سکتے ہیں میعاد کی حد تک صرف، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو کہ جاؤ یہ خلاف ورزی قانون کی آپ کر لو۔ یہ سپریم کورٹ بھی نہیں کہہ سکتا، کسی کو آتھرائز نہیں کر سکتا، کنڈون کر سکتا ہے۔ اور کنڈون کرنا کے معنی بالکل مختلف ہے فرام یہ آتھرائز کرنے کے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہ 254 کے تحت ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ جو آپ نے آئندہ بھی کام کرنا ہے وہ آپ ناجائز کام بھی کر سکتے ہو، جاؤ بچہ قانون کو توڑو، آئین کو توڑو۔ یہ اس میں نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ یہ مارشل لا کی پیش قدمی ہے۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا 70% پاکستان کے پہ 90 دن کے بعد کوئی حکومت ہی نہ ہو سکی، یہ کیئر ٹیکر تو نہیں بیٹھ سکتے حکومت بن کے، ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو ان کو تو جانا پڑے گا۔ تو کون بیٹھے گا، کون چلائے گا انتظام پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا؟ کون کیبنٹ ہوگی؟ یہ انلیگل ہوگا، یوزرپر ہوگا جو بیٹھے گا، وہ غاصب ہوگا اس کرسیوں پہ بیٹھا، کانسٹیٹیوشن کرسیوں میں۔ اور اگر وہ غاصب ہوگا تو جسٹس یعقوب علی کی ججمنٹ ہے کہ غاصب کو سزا دی جائے گی۔ ان کو تو اگر یہ نکل جاتے ہیں ان کو تو کرامویل والی سزا ہوگی۔ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے اتنی بڑی گھناؤنی یہ وہ کر رہے ہیں خلاف ورزی قانون کی کہ 2 اعلیٰ ترین عہدے اور متعدد اور وزیروں کے حوالے سے عہدوں پر یہ بہروپیوں کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ کیئر ٹیکر تو بہروپیے ہو جائیں گے 90 دن کے بعد، ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہے گا۔ اور یہ اس طرح تو آپ 2 صوبوں کی حکومتیں نہیں بنا سکتے نا کہ میں اپنے بندے بٹھا دوں اور کہیں ہم بیٹھ گئے۔ چوہدری صاحب جو انہوں نے کتکلامی محاف جو انہوں نے وجوہات بتائی ہیں، راجہ سلطان مجھے یہ بتائے کہ 91 دن 91 ڈے کو جو بیٹھا ہوگا چیف منسٹر بن کے وہ کس جواز کے تحت بیٹھا ہوگا؟ کیا اس کو
یہ الیکشن کمیشن یہ جواز دے سکتی ہے, یہ اتھارٹی دے سکتی ہے. بالکل یہ غلط ہے. یہ ایک مثال آتی ہے, میں کل پرسوں دوں گا, آج نہیں میں دوں گا, ذرا زیادہ اٹینشن اس طرف ہو جائے. وہ یہ تو مطلب ہے ڈیٹائی ہے, یہ کس کے ڈکٹیشن پہ کر رہا ہے. بالکل چودھری صاحب, یہ جو انہوں نے جس قسم کے واقعات بتائے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کے جو حالات ہیں, سیکورٹی کے جو حالات ہیں, اکنامک جو حالات ہیں, وہ اگر اس طرح کے واقعی حالات ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر حکومت کو ریزائن کر دینا چاہیے. مگر اس میں انہوں نے فوج کے اداروں کو بھی ڈالا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے کہ ہم یہ مہیا نہیں کر سکتے. اور آج ہی کھلے اشارے دیے گئے تھے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کس طرح سے یہ تشریح کر دی کہ جی آئین کے تحت الیکشن کے لیے پورے ملک میں نگران سیٹ اپ ہونا ضروری ہے. یہ مجھے تو آپ کوئی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے شک نکالی, مگر انہوں نے کیا دیا تھا. ساتھ میں جو ہے آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کا بھی یہ بڑا سیدھا صاف بیان آیا ہے کہ اگر انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گا. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ کافی عرصے سے جاری تھی, یہ بحث جاری تھی, یہ یہاں پہ اب کیا کس نتیجے پہ پہنچے گی؟ سر سپریم کورٹ کے پاس اور رستہ ہی کوئی نہیں ہے اپنی رچ کو منوانے کا. یہ موقع ہے, یہ فرق پتہ لگے گا کہ کون منیر ہے اور کون عمر عطا بندیال ہے. This is a challenge to Umar Ata Bandial and his colleagues, the entire Supreme Court. بیچ میں سے سازشیں بھی بہت ہوئی ہیں, بہت ساری ہوئی ہیں, بہت ساروں نے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اب ان سب امتحان ہے. جو جج اس فیصلے کے ساتھ جائے گا وہ منیر کہلائے گا, نسلوں تک یاد رکھا جائے گا, اس کو 20 نسلوں تک یاد رکھا جائے گا. یہ کیا کس قسم کی دھاندلی ہے؟ یہ تو چوری ہے آف دی ورڈکٹ آف دی پیپل بائی راجا سلطان. مطلب اور اس کا کیا کہہ رہے اس کو, مطلب ہی لیوز ون اسپیچلیس ان شیم کہ ہمارے لوگ ایسے بھی سوچ سکتے ہیں. 254 کا ایک فیصلہ لیا ہے, اور 254 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں بندوق پکڑائیں اور کہیں وہ جا کے بندے کو مارا. آتھرائز آپ کر سکتے ہیں, یو کین اونلی کنڈون کہ اگر ہو گیا ہو. چودھری صاحب اس کے ساتھ انہوں نے جو سہارا لیا ہے قطع کلمی معاف, وہ جو 218 کی شک 3 جو ہے نا جس کے سہارے کندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چلائی گئی ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیں. 218 جو ہے نا جی, وہ سارا وہ اس کو الیکشن کمیشن کو کرتا ہے کمپٹنٹ ٹو ہولڈ دی الیکشن. وہ اس کو سب سے زیادہ کمپٹنس دیتا ہے. 220 اس کے ماتحت کر دیتا ہے ساری ایگزیکٹو اتھارٹی کو فار دی پرپز آف دی الیکشن. اب یہ تو بالکل لنگڑے بہانے ہیں کہ مطلب 218(3) فار انسٹنس کہ 218(3) کے تحت یہ کمیشن پر یہ ڈیوٹی ڈالی گئی ہے ٹو کنڈکٹ دی الیکشن اینڈ ٹو میک ارینجمنٹ ایز آر نیسیسری ٹو انشور دی الیکشن از کنڈکٹیڈ آنیسٹلی, جسٹلی, فیئرلی and in accordance with the law. اب یہ in accordance with law ہے 8 اکتوبر. کون سے لا کے 90 دن ہے بھائی صاحب, چیف الیکشن کمشنر صاحب, 90 دن ہے. آئین کہتا ہے 105(2) میں not later than 90 days. آپ کو اختیار ہی نہیں ہے, آپ وقت ضائع کرتے رہیں. جتنا آپ نے وقت ضائع کیا, جو آپ کو تیاری, آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے تھا. بیسکلی تو کمیشن کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے. یہ بھاگا, یہ ملا ہوا ہے چور جو لوٹ کے نکل رہے ہیں الیکشن کو. ہی از
stealing the election from the people of Pakistan, people of Punjab and people of Khyber Pakhtunkhwa. جی چودھری صاحب اس میں آپ کو مجھ سے بہت زیادہ یاد ہے کہ 2008 کے جو الیکشن تھے یا 2013 میں اس وقت روز کے 4-5 بم پھٹ رہے تھے اور قتل و غارت ہو رہی تھی پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ورکرز پہ، خاص طور پہ کے پی کے اندر. اس کے باوجود الیکشن ہوئے. سیکورٹی کی اس سے بہت بری حالت تھی، اور اس سے ماضی میں اس سے بھی پہلے بھی ہماری اکنامک سچویشن بھی کافی خراب رہی ہے، مگر الیکشن ہوتے رہے. ٹرکی میں ابھی کتنا بڑا زلزلہ آیا مگر انہوں نے الیکشن نہیں روکے. تو یہ انہوں نے مثال جو دی ہے نا، جس کا بہانہ مزید دیا ہے 218 کے تحت، یہ اختر حسین ایڈوکیٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کیا نظیر کس بارے میں تھی؟ نہیں مجھے نہیں پتا. مجھے تو پتا بیسکلی جو منبع ہے ان کی آرگومنٹ کا وہ 254 ہے. اگر 254 نہ ہو تو ان کی آرگومنٹ آگے چلتی نہیں ہے. 254 کی چھتری کے تحت یہ لاتے ہیں. اور عامر تم دیکھو پاکستان الحمدللہ ایک وسیع ریاست ہے. کوئی لالا موسیٰ شہری تو نہیں ہے صرف پاکستان کراچی سے خیبر تک بازار کھلے ہیں، کالج کھلے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، ہر قسم کا کاروبار چل رہا ہے. اگر پشاور میں اس سے زیادہ بڑا کیا ہو سکتا تھا واقعہ جو پشاور اے پی ایس میں ہوا، 140 بچوں کو درندوں نے گولیاں ماری. کیا پاکستان رک گیا تھا؟ کیا پاکستان 1 مہینے کے لیے بالکل بند ہو گیا تھا؟ اور یہ اتنے وسیع ملک میں کہیں کوئی واقعہ ہو جائے، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. کہ آپ آئین کے تحت سب سے امپورٹنٹ کام ہے آپ کا الیکشن کرانا، سب سے امپورٹنٹ کام. آپ اس سے بھاگ جائیں. چودھری صاحب آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اتفاقاً آج ہی کہا کہ آئین کے تحت الیکشن کے لیے پورے ملک میں نگران سیٹ اپ ہونا ضروری ہے. اور یہ کیا اتفاق ہے کہ اسی دن جو ڈیٹ دے رہے ہیں وہ 18 اکتوبر کی، اس کا مطلب ہے کہ نیشنل اور پروونشل کے الیکشن وہ اکٹھا ہی کروانا چاہ رہے ہیں. آئین میں یہ ہمیں ذرا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ نگران حکومت پورے ملک میں لازمی ہونی چاہیے الیکشن کے لیے؟ نہیں جی، یہ تو بےہودہ استدلال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیف منسٹر اگر ڈیزالو کرے اسمبلی تو ٹیکنیکلی باقی سارے بھی ڈیزالو کر دیں. ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ ڈیزالو کرے. یہ کہاں سے لاجک ہے؟ کیونکہ ایک تو ڈیزالو ہو گیا، وہاں تو خلا ہو گئی، وہاں تو حکومت نہیں ہے. وہاں وہ پنجاب کی حکومت آپ واپس نہیں لا سکتے، نہ خیبر پختونخوا کی. وہ کفن دفن ہو کے بری ہو گئی. اب وہ حکومت ہی نہیں ہے. اب وہ باقی 3 جو اسپیکرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈیزالو کریں، یا چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر نہیں چاہتے، ان کی مرضی ہے. ہندوستان میں روز ہوتا ہے الیکشن، ریاست کی ہو رہی ہوتی ہے اور یونین کی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ these are traitors. This is a treacherous act. یہ غداری ہے ملک سے، آئین کے خلاف ورزی. چودھری صاحب کے پی کے گورنر نے بھی وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ مزید لٹکا دیا تھا کہ مشاورت کریں گے. پنجاب کی بھی آج ڈیلے ہو گئی ہے اور اتفاقاً انہوں نے ڈیٹ جو 18 اکتوبر دی ہے، غالباً وہ جبکہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو چکی ہوگی تو وہ کھلے عام یہ تو کیا گیا ہے. تو کل آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا ان کی طرف سے فیصلہ آئے گا اس سے اوپر؟ سپریم کورٹ کا منیر مومنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لمحے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ منیر مومنٹ ہے. اور وہ جج گنے جائیں گے جو منیر بنیں گے، اور وہ جج جو اس وقت الیکشن کرانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ماتحت الیکشن جو ہو چکا ہے، یعنی 30 اپریل اور 28 مئی، یہ although یہ بھی ایک تجاوز ہے، یہ بھی تجاوز ہے، پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کنڈون کر دیا انہوں نے. چلو یہ کنڈون ہو گیا. اب ان کے وہ گورنر
ڈیٹ دے کے واپس نہیں لے سکتا. یہ اس کی خالہ جی کا گھر ہے, وہ ڈیٹ دے دی, اس نے دے دی, ختم. ہی ڈزنٹ ہیو اے پاور آف ریویو. نظر ثانی کی کوئی اختیار نہیں اس کو. انہوں نے آئین کو ایک مذاق بنا دیا ہے, اور رانا ثناء اللہ کی مرضی سے سارا کام چلے گا, کاروبار اس ریاست کا, جس کو پتہ ہی نہیں کچھ قانون اور آئین کا.